بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مسلمان اور غیر مسلم آپس میں دوست ہو سکتے ہیں؟ اس کا عام طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں واضح جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم آپس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کاروبار کریں ایسے کہ جس میں وہ ایک دوسرے کو اپنی حدود بتا دیں، وہ کسی ایک ہی ادارے میں کام کریں جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں، لیکن یہ بات کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک سے زیادہ مقامات پر واضح کیا ہے کہ اہل ایمان ان لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے کہ جو کفار ہیں، یہود سے دوستی نہیں کر سکتے، نصارہ سے دوستی نہیں کر سکتے۔ کیا حقیقت واقعہ یہی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال ایسے نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھنے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے میں ایک غلطی ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں یہ غلط تصور بہت مشہور ہو گیا۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب آپ نے اپنے پیغام کو پیش کیا تو بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو مشرکین میں سے بھی، یہود میں سے بھی اور نصارہ میں سے بھی آپ کے دین کے پھیلاؤ اور دعوت کے فروغ کو روکنے کا انہوں نے ایک پلان، ایک ارادہ کیا، اور وہ دین کی باتوں کو سنتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرنے کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ کوئی شخص کے جو صاحب ایمان ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ دلی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ رہے وہ لوگ کہ جو نیک نیت ہیں، جو دیانتدار ہیں، جو انصاف پسند ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ دوستی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام تو در حقیقت ایک پیغام ہے کہ جو تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ انسانوں میں سے وہ انسان کے جو شریف ہیں، حق پسند ہیں، جن کی فطرت پاک صاف ہے، وہی تو لوگ ہیں کہ جو اس دین کے پیغام کو قبول کریں گے اور آگے بڑھ کر اس کے خادم بنیں گے۔ اگر ہم ان میں سے ایک بڑی تعداد کے لوگوں سے پہلے دن سے ان کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ ہم ان کے ساتھ نہ کوئی اچھا تعلق رکھ سکتے ہیں، نہ دوستی رکھ سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو دین کی تبلیغ اور دین کے پیغام کے پھیلاؤ میں ایک رکاوٹ بنے گی۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعتاً تمام یہودی اور تمام نصرانی اور تمام غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان سے دوستی کریں، تو پھر یہ کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ غیر مسلم عورتوں، یعنی وہ عورتیں کہ جو اہل کتاب میں سے پاک دامن ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جب کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے گھر میں لاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق اتنا قریب ہوتا ہے کہ جتنا قریب کا تعلق کسی اور انسان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ خاتون کے جو ایک مرد کی بیوی بنتی ہیں، ان کے والد اور ان کی والدہ اس کے ساس سسر بنتے ہیں، اور رشتہ داروں سے بھی اسی طرح کی سسرالی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں اور تمام یہود و نصارہ پر اطلاق کر دیں کہ ان سے دوستی کا معاملہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا جو بھی تعلق قائم ہوگا اس میں انسان کے تعلقات اپنے بیوی اور اپنے سسرالی رشتہ داروں سے بالکل واجبی قسم کے ہوں گے۔ نہ یہ دین سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہے، اور نہ ہی انسان اپنے تجربے سے جانتا ہے کہ اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کرنا فطری ہے، قابل عمل ہے اور لوگوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو بہت واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو دین کا مذاق اڑاتے تھے، اور اذان ہوتی تھی تو مثال کے طور پر اذان کے الفاظ کو اس طرح دہراتے کہ گویا کہ وہ اس کی تضحیق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اہل ایمان کو کہ
کہ یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ نہ ایسے لوگوں سے کوئی دلی تعلق قائم رکھیں اور نہ ہی ان کی مجالس میں اس موقع پر بیٹھیں کہ جب وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں کہ جو 28ویں پارے کی سورہ ہے اس میں اس بات کو واضح فرمایا کہ اللہ تو صرف ان لوگوں سے مسلمانوں کو محبت کے، دوستی کے دلی تعلقات قائم کرنے سے روکتا ہے کہ جنہوں نے اے مسلمانوں تم سے جنگ کی اور تم کو تمہارے شہر سے نکالا اور تمہارے دین کی انہوں نے مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا ان لوگوں سے کہ جو حق پسند ہیں، جو اچھا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ بات علی الاطلاق صحیح نہیں ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھے، اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اخلاق، اپنے ایمان کا وہ ایسے دفاع کرے، اس کی ایسی حفاظت کرے کہ وہ کوشش کرے کہ اس کے تعلقات، اس کی دوستیاں ایسے لوگوں سے ہوں کہ جو اچھے، نیک اور دین کے معاملے میں ہمدردی رکھنے والے ہوں۔ ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر بھی سے بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں کے باہر سے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو دین کے دشمن ہوں، دین کا مذاق اڑاتے ہوں، جو دین کے بارے میں وہ رویہ اختیار کرتے ہوں کہ جو ایسا ہے کہ جس میں حقارت اور دشمنی ٹپک رہی ہو، ظاہر ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، منافقین بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کا مسلمانوں سے تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ دلی تعلقات قائم رکھتے ہوئے، قائم کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس قابل ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے کردار، ان کے دین کے بارے میں رویے کے نقطہ نظر سے اچھے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اللہ کے دین پر عمل بھی کرنا ہے اور جہاں تک ممکن ہو ہمیں اللہ کے دین کو دوسرے انسانوں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے۔ دوسرے انسانوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان انسانوں کے بارے میں دعاگو ہوں، ان کے ہم ہمدرد ہوں، ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات قائم کریں، ان کے ہاں ہمارا کچھ آنا جانا ہو۔ اور اس کام میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رکاوٹ قائم نہیں کی بلکہ مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کے احکامات کو جیسا کہ وہ ہیں صحیح طور پر سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں۔